السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں استرو ناول، جو کہ لکھا ہے آسیہ رئیس خان نے۔ یہ کافی پرانا ناول ہے، یعنی کہ 2013 یا 14 کا۔ مجھے ایگزیکٹ اس کا ایئر نہیں پتہ کہ کب پبلش ہوا تھا اور کب لکھا گیا تھا، لیکن خیر سٹارٹ کرتے ہیں اسے۔ ایجنسی سے ٹرانسلیٹر آئی ہیں، بھیج دوں؟ اس کے منیجر امن نے خریدی گئی املاک کے کاغذات وہیں چھوڑ کر میز سے آج کی ٹاک اٹھائی جو وہ دیکھ چکا تھا، اور کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، اوہ، یہ میٹنگ آج تھی؟ اب موڈ نہیں ہے یار۔ ادیب نے سستی سے پہیوں والی کرسی پیچھے کر کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر سیدھے کرتے ہوئے انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں۔ اگر وہ آئی نہ ہوتی تو کسی بہانے ملتوی کر دیتا تھا، جیسا اس سے پہلے کر چکا تھا۔ تم اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کینسل کر چکے ہو شاید، اس لیے وہ آج 2 گھنٹہ پہلے سے موجود ہیں۔ کیا؟ 2 گھنٹہ؟ وہ ایک دم ہاتھ گرا کر سیدھا ہوا۔ ہاں جی، اور میں اسے اندر بھیج رہا ہوں۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے آ پینٹنگ گڈ بائے کا ٹرانسلیشن کروانا ہی نہیں ہے، تو پھر بات یہاں تک پہنچانا ہی نہیں چاہیے تھی۔ نیٹ فلکس اور ایمیزون جرائم کے دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں۔ جب وہ فلم دیکھ سکتے ہیں تو پڑھنا کیوں چاہیں گے؟ وہ اس آمد اور ذکر دونوں سے خوش نہیں تھا۔ اس دن رادھیکا نے کیا کہا تھا یاد نہیں؟ امن دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹا۔ ادیب نے آبرو چکاتے ہوئے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ 1 سال کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ کنونس ہوئی ہیں، اور اب لگتا ہے تم بھی اس بے چارے کو سال بھر لٹکاؤ گے۔ تم دیکھ لو پلیز، اس نے منت کی۔ سوری، میں بھیج رہا ہوں۔ امن نے دروازہ کھولنے سے پہلے کہا، اس کے کچھ کہنے سے پہلے باہر نکل گیا۔ وہ پورا ارادہ کیے بیزار سا بیٹھا تھا کہ اسے جلدی فارغ کر دے گا۔ ویسے بھی معاہدے کی روح سے اسے اس کی اجازت کے بغیر ناول کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ناول اس کے دل کے قریب تھا، بلکہ وہ ناول نہیں، اس کا دل تھا، اور لگتا تھا کوئی بھی ان احساسات کو دوسری زبان میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا جیسے اس نے لکھے تھے۔ اور فلم بن جانے کے بعد اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اس کے بقیہ ناولوں کے دیگر زبانوں میں تراجم ہو چکے تھے، لیکن وہ اس ناول کو کسی کے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ ہلکی سی دستک کی آواز پر اسے پشت سیدھی کرتے ہوئے کرسی درست کی۔ کم ان پلیز، اس نے نرمی سے کہا۔ چونکہ اختتام میں پیشکش رد ہونا تھی، اس لیے آغاز نہایت شائستہ کیا اور خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر نظریں جما دیں۔ دروازہ کھلا اور ہیر کی مخصوص آواز ابھری جو قریب آتی جا رہی تھی۔ اندیکھا سا سایہ میز کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس کے اندازے کے مطابق آنے والا کمرے کے وسط میں تھا۔ وہ کرسی ذرا سی پیچھے دھکیل کر سیدھا ہوا، اور اسی لمحے کائنات ساکھ گئی، سوائے قدم قدم آگے بڑھتی اس لڑکی کے۔ ساری آوازیں معدوم ہو گئیں سوائے ہیر کی ٹک ٹک کے۔ سارے لفظ دھواں دھواں ہو کے اڑ گئے سوائے آ پینٹنگ گڈ بائے کے۔ چند سیکنڈز گزرے تھے جب فرش کو دیکھتی وہ میز کی دوسری طرف پہنچ کر ٹھہر گئی، اور ان چند لمحوں میں ادیب کی نگاہوں کے سامنے اگست 2014 کے وہ چند دن اپنی پوری جزیات کے ساتھ کسی فلم کی طرح گزر کر اس منظر پر ٹھہر گئے تھے۔ آج دنیا کی سب سے اچھی بات اس کی پینٹ ہاؤس میں ہوئی تھی۔ دنیا کا سب سے خاص انسان اس کی دفتر میں موجود تھا۔ نوع انسانی کی تاریخ میں یہ لمحہ کہیں درج ہو رہا تھا کہ دنیا میں کسی کی مراد پر آنے پر ہونے والی سب سے زیادہ خوشی اس ایک لمحے میں تھی۔ یہ اتنی تھی کہ اس خوشی سے ساری دنیا کو بھرا جا سکتا تھا۔ سب کو بانٹنے کے بعد بھی ہاتھ خالی نہیں ہونا تھے کہ اس خوشی میں صبر اور انتظار کی برکت تھی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی روشنی دیکھنے میں اس کی سیاہ فریم والی اینک رکاوٹ تھی۔ وہاں شناسائی کی رمق ہوتی بھی کیسے؟ وہ آج پہلی بار اس سے مل رہی تھی۔ بلو جیکنگ پر گھٹنوں کو چھوتا سفید انڈو ویسٹرن اسٹائل کرتا، جس کی آستینیں 8 سال قبل والے شب خوابی کے لباسوں جیسی پوری تھیں۔ سفید اور بلو امتزاج کا بڑا سا دوپٹہ، گلے میں ڈھیلا سا پھندا بنانے کے بعد جس کے دونوں سرے آگے جھول رہے تھے، بال سمیٹ کے گردن سے اوپر لپیٹے گئے تھے، اور کان کے پیچھے سے جھانک رہی لٹوں کو اس قید سے اختلاف تھا۔ ایک ہاتھ کے سہارے اس نے ٹیبلٹ سینے سے لگائے رکھا تھا، دائیں شانے پر بڑا سا بیگ جھول رہا تھا۔ 8 سال پہلے اس نے اسے کچھ دن دیکھا تھا۔ اس کے پاس اس کی چند تصویریں تھیں، لیکن ان میں ایک بھی واضح نہیں تھی کہ وہ سب فاصلے سے اور چوری سے کھینچی گئی تھیں۔ اگر وہ نہ بھی ہوتی تو اسے اس کے خدوخال یاد تھے۔ ان برسوں میں کوئی شب ایسی نہیں گزری تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی یہ چہرہ نہ ابھرا ہو۔ اب وہ 26-27 برس کی تھی، اور چہرے پر پختگی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، یا مرواتک حسن رکھتی تھی۔
التفاق اور نہیں کیا تھا کہ حسن کا درجہ طے کرنے سے کیا فرق پڑنا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی تھی، بہت اچھی، اتنی کہ اس کے بعد کوئی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی دنیا کا حسن ہی وہ چہرہ تھا، وہ پیشانی، آنکھیں، ناک، رخسار، ہونٹ، اس کی گردن، ٹھوڑی، بال، کوئی ایک نقش بھی دھندلایا نہیں تھا۔ ہیلو سر، مسکراتے ہوئے اس نے سر کے ساتھ ساتھ کمر بھی ذرا سی خم کی۔ دیگر ملاقاتیوں کی طرح اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا تھا، وہ بھی اس کیفیت میں تھا کہ خود ہاتھ آگے نہ بڑھا سکا۔ میں شاہین سعید، وہ دھیمے لہجے میں دستور کے مطابق اپنا باضابطہ تعارف کروا رہی تھی۔ اور عتیق نے پہلی بار اس کا نام سنا، وہ تو اس کے لیے شین تھی، الف کی شین۔ وہ اپنی بات ختم کر کے اس کی بولنے کی منتظر تھی۔ عتیق اپنے اندر کی دنیا سے کمرے میں واپس لوٹا۔ اسے کوئی کام کرنا تھا، نہ نوکری، اسے ڈگری نہیں چاہیے تھی، اس کا کوئی ہدف نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بنا مقصد زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ کتابیں بہت پڑھتی تھی اور اس وقت ملک کے صف اول کے ادبی ادارے کی طرف سے آئی تھی، تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی اس بات سے انجان کہ جس بیسٹ سیلر ناول کے ترجمے کے لیے وہ یہاں موجود تھی، اس کا مرکزی کردار وہ خود ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے انگریزی میں کہا، پورے جسم سے، پورے دل سے۔ آج سے پہلے تک تکلف اور وزیداری نبھانے والا یہ جملہ ہمیشہ رسم ہوتا تھا، مگر اس پر اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ تھا۔ اس کے لیے یہ رسمی جملہ تھا، سو وہ رسمی سے تبسم کے ساتھ مہمان کے لیے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ پر اعتماد تو تب بھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ رکھ رکھاؤ دنیا داری کے تقاضے اسے بھاتے نہیں تھے، یہ سب اسے منظور نہ تھا۔ دوسروں کے لیے یہ زبردستی، یہ بناوٹ۔ مجھے رادھیکا نے بتایا آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عتیق اندر مچتی ہلچل کو مطمئن کرتے ہوئے مستعد ہوا، لیکن اب لاکھ کوشش کے باوجود وہ رسمی اور پیشہ ورانہ انداز نہیں اپنا پا رہا تھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے، اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پر فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کی بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، دوسرا اعتراض تو ہونا نہیں چاہیے، اس نے کہا۔ اسے تھا بھی نہیں، اس نے بس کہہ دیا تھا۔ دنیا میں کتنے ہی ناولس ہیں جن پر فلمیں اور سیریز بن چکے ہیں، لیکن ان کے اب نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات، یہ تحفظات تو ہر تخلیق کا رکوع ہوتے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرائے اور ٹیبلٹ آن کیا۔ کچھ اقتباسات کیا ترجمہ آپ کو ای میل کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ اس کی انگلیاں ٹیب کی اسکرین پر متحرک تھیں۔ اگر یہ ناول پڑھ چکی ہے تو؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ اس نے ای میل بھیجنے کے بعد سر اوپر اٹھایا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے سے لگ تو نہیں رہا کہ اسے ناول پڑھنے کے بعد کچھ یاد آیا ہے۔ سینے کا شور اداسی میں ڈھل گیا۔ آپ مکمل نہیں ہوتے، اور یہ ادھورا پن عزیز تر ہوتا ہے۔ ادیب کے آس پاس اس کی آواز گونجی، وہی جو اس نے 8 سال پہلے سنی تھی۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے اس کے الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ اس جملے کو وہ اب آپ جا سکتے ہیں کا اشارہ سمجھ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو نہ طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے کہ آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس نے پھر سر کو ذرا سا خم دیا۔ آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پر کام شروع کر دیں گے۔ وہ بس مسکرا سکا۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کے ہیر کی ٹک ٹک دور ہوتے ہوئے معدوم ہو رہی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی عتیق کھڑا ہو گیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور بے ارادہ ہی کمرے میں ٹہلنے لگا۔ شین، تم تو شاہین ہو، یہ کیسا اتفاق ہے؟ کیا یہ واقعی اتفاق ہے؟ ہمیں اس طرح تو نہیں ملنا تھا، ہمیں تو شاید ملنا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں ملنا تھا؟ تم نے یہ وقت اور قسمت پر چھوڑا تھا، اب فیس کرو ان کا فیصلہ۔ ہاں ہمیں ملنا تو تھا، لیکن یہ تو نہیں سوچا تھا ہمارے درمیان ایسی اجنبیت حائل ہوگی۔ دروازے کھلنے کی آواز پر وہ سرعت سے مڑا۔ امن اندر آیا۔ کیا ہوا؟ انکار کر دیا؟ نہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آگے آ کر لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس نے کچھ ای میل کیا ہے، دیکھتا ہوں۔ تمہارا ارادہ بدل گیا؟ امن کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئیں۔ یہ تو نہیں کہا میں نے۔ وہ ایگریشن نہیں اب تمہاری بات میں، واہ قریب پہنچی ہوئی چیز ہے مس شاہین سعید۔ پہلے رادھیکا اور اب تم۔ میں روم میں ہوں، دیکھوں کیا ترجمہ کیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ لیے باہر نکل گیا۔ دوسرا جملہ امن کو جتانے کے لیے تھا کہ اس کا ارادہ بدلا نہیں ہے۔ جس عمارت میں اس کے والدین اور بھائی مقیم تھے، وہیں وہ 32ویں منزل میں رہتا تھا، یہیں اس کا آفس بھی تھا۔
امن کبھی کبھار اس کے پاس ٹھہر جاتا۔ وہ پہلے اس کی ایجنسی دوات میں بطور لٹریری ایجنٹ کام کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ صرف اس کا منیجر تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور تیزی سے ای میل کھولا۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے وہ پلنگ کے کنارے ٹک گیا۔ باب 3 سرگوشیاں۔ امید کا رنگین آنچل اور ایک خواب کی آنکھ دریچے پر دستک دینے کا کوئی طے شدہ وقت ہے نہ عمر۔ اس کی آمد کے راستے میں زندگی کی ناہمواریاں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ الف کی آنکھیں بھی بنجر نہیں رہی تھیں۔ ایک خواب وہاں چپکے سے تمنا بو گیا تھا۔ اس سے کاپلیز پھٹنے تو منظر بدل گئے۔ الف کی آنکھوں کی زمین سرخیز تھی اور اس نے پکے ارادوں سے اس تمنا کی آبیاری کی۔ شین کے الفاظ کیوں اس کا مقصد بن گئے تھے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اسے کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ خیال ہی اچھا لگا تھا کہ وہ اسی زبان سے نکلی بات سچ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا احساس جس خوبصورت دل کو چھوتا ہے، اسے ویسا ہی انچھوا اور معصوم رہنے دینا چاہیے۔ محبت اور عشق ہی کو کیوں جذبات اور احساسات کی معراج مانا جائے؟ کچھ اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ نانا، یہ پرستش نہیں تھی، عبادت تو معبود اور عبد کا تعلق ہے، یہ 2 انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسے لگنے لگا تھا کہ اس کا شین سے تعلق محبت اور عشق سے آگے کا ہے۔ یہ خیال ہی اسے گدگدا رہا تھا کہ وہ اس احساس کے لیے آدم تھا، یعنی پہلا انسان۔ ادیب نے دوبارہ پڑھا۔ اس کے الفاظ پڑھ کر اس وقت وہ انہی احساسات سے دوچار تھا جن سے یہ سب پہلی بار لکھتے وقت ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی سب بھول گئی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا اقتباس پڑھنا شروع کیا۔ محبت ایک لمحہ ہے، ایک نام ہے، ایک چہرہ، اور وہ مجھے لمحہ مل گیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ نام میرے لیے محبت بن گیا تھا۔ اسی پر فیصلہ ہو گیا تھا۔ میری باقی ماندہ زندگی اسی لمحے میں بسر ہونا تھی۔ یہ ایک لمحہ بڑا سخی تھا۔ اس لمحے کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی احساس دان کیا تھا، اور اس نے میرا دل اس قدر بھر دیا کہ پھر گنجائش ہی نہیں بچی۔ چاہت بڑی کانیہ ہوتی ہے، اتنی بڑی کائنات سے اسے کچھ لینا دینا نہیں رہ جاتا۔ سارے تقاضے بس ایک چہرے سے جڑ جاتے ہیں۔ لمحوں میں میں محبت کا ماہر ہو گیا تھا، لیکن ان سب کا احساس مجھے اس وقت نہیں، بعد میں ہوا تھا، الف نے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر وہ بستر پر گر گیا۔ وہ اس وقت اگست 2014 میں پہنچ گیا تھا۔ میں ان دنوں بے حد بیزار تھا۔ بزنس اسکول آف لندن سے ڈگری لے کر لوٹنے کے بعد ڈیڈی مجھے روز اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، مگر اب جب وہ وقت آ گیا تھا تو میں کچھ دن اور اس سے بچنا چاہتا تھا۔ ڈیڈی کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو ان کے دادا نے شروع کی تھی، اور اب وہ ملک کی پہلی 10 فارما کمپنیوں میں سے شمار ہوتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان سب میں دلچسپی ہی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، کہ میں آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا تھا کہ میری دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ایسے میں بھائی کی جگری دوست دانیال کی شادی کا کارڈ ملا۔ ہمارے فیملی ٹرمز تھے، لیکن میں دانیال کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہ شادی ڈیسٹینیشن ویڈنگ تھی۔ پورے ہفتے کی تقاریب، ترتیب، ڈریس کوڈ اور تھیم کے ساتھ کارڈ میں ترسیل تھی۔ ممی ڈیڈی تو وقت پر شامل ہونے والے تھے، لیکن بھائی ایک ہفتہ پہلے ہی جا رہے تھے۔ آفس سے فرار کے لیے میں بھی ان کے ساتھ ٹنگ گیا۔ دانیال کا تعلق لکھنؤ سے تھا، وہ سب تو 2 پشتوں سے ممبئی میں تھے، لیکن ان کی کافی املاک اب بھی اتر پردیش اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تھیں۔ رسکن پونڈ کی مسوری کے قریب کہیں پہاڑوں کے بیچ ان کی حویلی تھی۔ شادی وہیں تھی، ہمالیہ کے دامن میں۔ ممبئی سے دہرادون ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سڑک سے ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر کر کے ہم وہاں پہنچے تھے۔ یہ پورا علاقہ دانیال کی فیملی کی ملکیت تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے کے 5 منٹ بعد ہماری کار عمارت کے سامنے رکی تھی۔ حویلی کیا تھی، وہ 3 منزلہ محل تھا۔ دور دور تک کوئی اور گھر یا بستی نہیں تھی۔ اسے ہیئر بیچ ہوٹل میں تبدیل کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی نے دیکھتے ہی دانیال سے کہا۔ ان کا دماغ بڑا بنیاد قسم کا تھا۔ دادی کو جانتے ہو تم، وہ نہیں کرنے دیتی۔ وہ اب بھی سال کے چند مہینے یہاں سپینڈ کرتی ہیں۔ کہتی ہیں میری مرنے کے بعد جو چاہے کرنا۔ وہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اس جگہ سے۔ ذرا اپنی رائے پیش کرنا ان کے سامنے، پھر خود سمجھ جاؤ گے۔ دانیال نے کہا، واؤ، عام دنوں میں تو یہ ہارر فلم کی لوکیشن لگتی ہوگی۔ میں نے 3 منزلہ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ آزادی سے پہلے تعمیر ہوئی عمارت تھی۔ پتھروں کی دیواریں، اونچے اور پسلی دروازے، پتھریلی روش، محراتیں، فوارے، لان کے درمیان حوض میں 2 ہندسوں کے بڑے سے مجسمے، سب بڑے بڑے حسین اور پراسرار لگتے تھے۔
لان کی آرائش اور ہریالی بتا رہی تھی کہ عمارت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دادا کے 2 چاچا تھے جو پارٹیشن کے دوران پاکستان چلے گئے تھے۔ گریٹ گرینڈ ڈیڈ نہیں گئے اور ان 2 بھائیوں کی پراپرٹیز بھی ان کے حصے میں آئیں، سو وہ اس وقت اس علاقے کی سب سے امیر اور پاورفل انسان تھے۔ دانیال انہیں اپنے خاندان کی تاریخ بتا رہا تھا۔ زیادہ تر پراپرٹیز کمرشل بزنس میں بدل گئیں، لیکن دادی اس حویلی کو بزنس بنانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ شام ہو چکی تھی اور سفر کی تھکان بھی تھی، اس لیے میں نے کھانے کے بعد کمرے میں آ کر سو گیا۔ باقی سب دیر رات تک جاگتے رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ منگشے اندھیرے کا اجلے دن میں ڈھلنے کا سفر بڑا دلفریب لگ رہا تھا۔ اس تغیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ یہاں طلوع آفتاب جلد ہوتا تھا۔ میرا ارادہ باہر کھلی جگہ سے سن رائز دیکھنا اور پرندوں کی آواز میں موسیقی سنتے ہوئے کتاب پڑھنے کا تھا۔ لمبی سیاہ داری کے دونوں طرف کمرے تھے۔ زیادہ مہمان اوپر رکے تھے، نیچے رہائشی کمرے کم تھے۔ یہاں ایک بڑا ہال اور کھانے کا کمرہ تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر کھلے صحن میں اوپر جاتا زینہ دیکھ کر میں لان میں جانے کی بجائے اوپر چلا گیا۔ پہلی منزل پر کمروں کے علاوہ دائیں بائیں طرف بڑا سا دروازہ تھا، یہاں بھی شاید ہال تھا۔ میں زینے چڑھتا گیا۔ دوسری منزل پر بھی خاموشی تھی، یہاں بھی سب سو رہے تھے۔ تیسری منزل استعمال میں نہیں تھی، صاف صفائی کی گئی تھی، لیکن وہاں کوئی چہرہ نہیں تھا۔ میں چھت پر آیا، چھت بھی کسی میدان سے کم نہ تھی۔ گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے میں عمارت کی پیچھے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے تو چاروں طرف ہی پہاڑی سلسلہ تھا، لیکن عقب میں وہ کچھ قریب تھی۔ سرمئی سے اجالے میں تاج کی طرح ان کے سر پر تیر تھے، سفید مخملی ابر کے ٹکڑوں جہاں انہیں نرم دل، مہربان اور شفیق بزرگ کا تاثر دے رہے تھے، جس نے اپنی باہوں کے گھیرے میں اس حویلی کو قید کر رکھا تھا۔ ساتھ ہی ان کی وسعت اور جسامت اس قدر ملکوب کرنے والی تھی کہ دوسرے پل ایسے لگا جیسے وہ اس حویلی کے دربان میں جو اونچائی سے نگاہ رکھے ہیں، یا وہ محافظ دستہ جو حویلی کو ہر سرد و گرم اور دشمن سے بچانے کے لیے اسے اپنا گھیرے میں لیے کھڑے ہیں۔ جس نے بھی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، میں نے اسے دل ہی دل میں داد دی تھی۔ پہاڑوں کی بناوٹ اور ان کی نشیب و فراز آسمان کو چھوتی ان کی چوٹیاں کبھی اتنی دلکش نہیں لگی تھیں جتنی اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا دیوار تک آیا۔ یہ دیوار بھی چھت کے کنارے والی عام حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ درمیانی حصے کی اونچائی تقریباً 3.5 یا 4 فٹ ہوگی اور دائیں بائیں طرف کا حصہ اس سے اونچا تھا، شاید 10-12 فٹ زیادہ، اور یہ اضافی حصہ ترچھے لگے پتھروں کا چیک پوسٹ سا تھا۔ 2 پتھروں کے بعد ایک پتھر کی جگہ خالی تھی، اس طرح کہ وہاں چھوٹی محرابی کھڑکی سی بن گئی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا نیچے ہائٹ کا ناول نیور گو بیک نیچے رکھا اور ٹریک پینٹ کی جیب سے فون نکال کر تصویریں بنانے لگا۔ نیچے جھانکا تو وہاں دوسری منزل کے پچھلے حصے کی چھت تھی۔ یہ زیادہ چوڑی نہیں تھی، تیسری منزل کی چھت کے مقابلے میں یہ بس ایک پتلی سی پٹی تھی۔ اس کے اختتام پر بھی 3 فٹ کی حفاظتی دیوار تھی۔ اس کی سیڑھیاں بھی الگ اور عمارت کے عقب سے تھیں۔ پہلی اور دوسری منزل کا یہ پچھلا حصہ شاید باورچی خانہ تھا یا ملازموں کے زیر استعمال تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی اور عمر رسیدہ سی تپائی بھی رکھی گئی تھی، شاید یہاں کے ملازمین چھت پر آتے جاتے ہوں گے۔ یہاں بھی ایک کرسی کی ضرورت ہے، میں نے سوچا۔ پہاڑوں کی اوٹ سے نمودار ہوتے سورج کے ساتھ مطالعے کا اپنا ہی چارم تھا۔ فون واپس جیب میں رکھ کر میں اتنی کھڑکیوں والی دیوار کی بناوٹ کا ستائشی معائنہ کر رہا تھا کہ دوسری منزل کی چھت پر آہٹ ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ سیڑھیوں سے چھت پر آ رہی وہ لڑکی پاجامے اور پورے آستینوں والی شرٹ پر مشتمل نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، جس کی گلابی زمین پر بنی سیاہ تتلیوں کا خاکہ یہاں سے بھی واضح تھا۔ سیاہ بالوں سے پشت ڈھکی تھی، اس کا بھرا بھرا چہرہ بھی ابھی ابھی رخصت ہوئی نیند کی خماری کر رہا تھا۔ سورج ابھی اپنی کھوج سے نکلا نہیں تھا، اس نے انگڑائی لے کر اپنی کرنیں میں آگے بھیج دی تھی۔ ان کی سنہری روشنی میں وہ صورت بھی سنہری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاید موبائل تھا۔ وہ آگے دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی میری طرح سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت تھی۔ اس نے بھی میری طرح بہت ساری تصویریں کھینچی۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اسے متوجہ کروں، آواز دے کر بات شروع کروں کہ اس کی آواز ابھری۔ 2 اگست 5:30 مارننگ حویلی آغا جان۔ میں نے متوجہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میری ڈیجیٹل ڈائری کا پہلا دن۔ کل دوپہر ہم یہاں فیضان انکل کے بیٹے اور داؤد انکل کی بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ سب ہیں، پاس اور قریب کے رشتہ دار اور دوست احباب، بس جن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس کی بھرپائی میں لگے ہیں، یعنی دونوں انکل نکاح سے 1 دن پہلے آئیں گے۔ ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھ گئی تھی، سب بھول کر پوری طرح ادھر متوجہ ہو گیا تھا۔ بڑی دادی ابھی تو بہت خوش ہیں کہ حویلی میں شادی ہو رہی ہے، لیکن جب پیلچرز پارٹی
برائڈل شاور، مہندی اور سنگیت جیسی خرافات ہوں گی تو کاش کاش کہ میں ان کا ریئیکشن کی ویڈیو بنا سکوں یا ان کا انٹرویو ہی لے لوں۔ تو خاندان کی روایت کو بکھرتا دیکھ کر بقول آپ کے اس بے حیائی کے بیچ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اسے نیوز اینکر کے انداز میں کہا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور چلتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ فون اس نے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ مائکرون کا رخ منہ کی طرف تھا۔ وہ ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ کل شام یہاں چھت پر آتے ہی میں نے سوچا کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی۔ یہ حویلی، یہ چھت، ڈھیر ساری کتابیں، فرائز اور میں۔ کوئی دھار سے دروازہ کھول کر کمرے میں آئے۔ نہ صبح کالج جانے کی فکر، نہ لوگوں کے چہرے، نہ باتیں، نہ سوال۔ آئیڈیل لائف۔ ابھی کل ہی روبی آنٹی نے دیکھتے ہی کہا شادی میں آئی ہو، بال ہی ڈائی کروا لیتی۔ اسے ان آنٹی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے جملہ ادا کیا۔ میں نے بھی پوچھ لیا تو کیا واپس چلی جاؤں؟ گناہ تو نہیں ہوگا اوریجنل رنگ سے شرکت کر لوں تو؟ بس مما نے وہی لکھنوی انداز میں عزت افزائی کری تھی۔ خیر یہ تو شروعات ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے مما اب میرا موقف سمجھنے لگی ہیں کہ میں میک اپ کروں گی، بال بھی ڈائی ہوں گے، ڈائزائز پیس بھی پہنوں گی، لیکن اس وقت جب میرا دل چاہے گا، اس لیے نہیں کہ باقی دنیا کر رہی ہے۔ دوسرے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ فلاں فنکشن کے لیے لازمی ہے، بلا بلا بلا، تھینک یو۔ اسے چہرہ آسمان کی سمت کیا اتنی انڈرسٹینڈنگ مان دینے کے لیے۔ تو سے رک کر اس نے شاید اگلی بات سوچی۔ میں آج بس فون لے کر اوپر آ گئی، کتاب لائی ساتھ، نہ لیپ ٹاپ۔ سورج نے اپنا منہ دکھا دیا ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کو پہلی بار اتنا قریب سے دیکھا ہے اور مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنے خوبصورت بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی طرف بلاتے ہیں، کچھ کہتے شان سے بھی اور شور کرنے کو بے چین لگتے ہیں۔ بے حد دل نشیں۔ میں نے اسے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا۔ واقعی دمغہ خود کرنے والا نظارہ تھا۔ سچ ہے، وہ کہہ رہی تھی، قدرت نے ہمیں فرحت اور مسرت دینے کے اتنے انتظام کر رکھے ہیں اور ہم ان کے بجائے فرحت اور مسرت کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، پھر ان پیسوں کو کمانے کے لیے اپنی ساری توانائی اور وقت بھی اور پھر ایسی صبحیں سو کر گزارتے ہیں۔ شانو بی بی، یہ گیان اس لیے دے رہی ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس پیسے تھے اور پیسوں والے سے تعلقات بھی جو حویلی بنا سکیں اور تمہارے والد تمہیں یہاں لا سکیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور استہزیہ تھا۔ ہاں تو بس اتنا کافی ہے۔ وہ لوگ یہاں بیٹھ کر اس منظر کو انجوائے نہ کر سکے تو مزید پیسوں کا کیا کریں گے؟ اور 4 حویلیاں بنا بھی لیں تو کیا فائدہ اگر اس جگہ سے یہ سن رائز نہ دیکھ سکیں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب میں خاموشی سے اس جگہ کو انجوائے کروں گی۔ اس نے ریکارڈنگ بند کی اور فون تپائی پر رکھ دیا۔ بال سمیٹ کر 2-3 بار دائرے میں گھما کر جوڑا سا بنایا اور کلائی پر چڑھا ہیئر بینڈ کھینچ کر بالوں کی گرد لپیٹ لیا۔ اب ہم دونوں خاموشی سے سامنے دکھ رہے تھے، جہاں نیا دن جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس ویرانے میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں مما، باہر نہیں نکلی، یہی ہوں۔ ہاں بلڈنگ میں ہی ہوں، آپ سوچ رہے ہیں اوکے اوکے، آ رہی ہوں۔ بات ختم کر کے ہی وہ کھڑی ہوگی۔ پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور کسی کی موجودگی سے باخبر ہوئے بنا ہی سیڑھیاں اتر گئیں۔ میں اونچی دیوار سے ہٹ کر درمیانی حصے میں آیا۔ پتہ نہیں چھپ کر اسے دیکھنا اور سننا غیر اخلاقی حرکت تھی یا غیر ارادی، مگر میں کل دوبارہ یہاں آ کر ارادی اور غیر اخلاقی طور پر بھی یہی کرنے کا ٹھان چکا تھا۔ واپس نیچے آیا تو سب سو رہے تھے۔ ملازم جا کر اپنے کاموں سے لگ چکے تھے۔ شادی کے انتظامات پروفیشنل ایونٹ مینجمنٹ فرم کے سپرد تھے اور یہاں ان کی کا عملہ مستعد تھا۔ ناشتہ کھانا اور سب کچھ مخلوط ہی تھا، چونکہ میرے لیے سب اجنبی تھے، اس لیے میں الگ تھلگ پڑ گیا تھا۔ صبح والے اتفاق ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں گھلنے ملنے کی اور دوستی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب مجھے ایک جستجو لاحق تھی۔ مجھے فرصت تھی نہ اکتاہٹ کا احساس تھا۔ میری نظر اسی کی تلاش میں تھی۔ ناشتے کے وقت وہ سب سے پہلے آئی تھی۔ اس وقت میں دور بیٹھا ایک بار پڑھ رہا تھا۔ اس نے ہلکے سرد رنگ کا کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ سوری، یہ جو آپ کو پیچھے سے آواز سنائی تھی یہ میری گلی کے ایک بچے کی، اوکے۔ سفید دوپٹہ گلے میں تھا، گیلے بال کھلے تھے۔ اس وقت اس کی کان میں بڑی سی بالیاں تھیں جو صبح نہیں تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بنا ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ انتخاب مشکل بنانے والی ڈھیروں لوازمات میں سے اس نے ایک ابلا انڈا پلیٹ میں رکھا، اسے کھایا، پھر ٹوسٹ پر مکھن لگا کر اس کے ساتھ چائے پی اور اڑتے ہوئے سیب ساتھ لے گئی تھی۔ میری طرف کیا اس نے ادھر ادھر کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دیگر لڑکوں کے ساتھ ساری دوپہر حویلی سے باہر تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے شام میں نظر آئی۔ اس وقت کوئی تقریب تھی، سب تیار شیار تھے، لیکن وہ اسی صبح والی ہوٹل میں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنی جگہ سے کسی خاتون کو اس کے سر پر پہنچ کر اسے تعجبی نظروں سے کچھ کہتے دیکھا۔
آخر وہ ہاتھ اٹھا کر سلاجو انداز میں کچھ کہتی چلی گئی، جیسے صبح کہا تھا اوکے اوکے آ رہی ہوں۔ وہ خاتون شاید اس کی والدہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو لباس تبدیل تھا۔ کریم کلر کی فراک اور چوڑی دار پر اس سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا طویل و عریض گہرا سبز دوپٹہ تھا جس پر ٹنگے موتی، نگینے زری اور جانے کیا کیا دور سے جھلمل کر رہے تھے۔ اس کی ساری تیاری لپسٹک اور کھلے بال تھے۔ اس نے ہال میں آ کر کسی کو تلاش کیا اور پھر سب کو چیرتی ان کی طرف بڑھی۔ وہ وہی خاتون تھی، یعنی اس کی مما تھی، جنہیں وہ ان کے حکم کی تعمیر کا ثبوت دینے گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک گوشہ پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں جانتا تھا وہ سب کو دیکھ کر مزے لے رہی ہوگی۔ مجھے اس کی نگاہوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے حال میں اس کی ہر مسکراہٹ، ماتھے کی تیوری، ہونٹوں کی جنبش، زیر لب تبسم کی وجہ کھوجنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس سے میری مسلسل نظروں کا احساس شاید اس لیے بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے آس پاس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی اپنی دنیا تھی اور وہ اس میں گم تھی۔ وہ لا علم تھی کہ کوئی اور بھی اس دنیا میں شامل ہو گیا ہے۔ گاہے بگاہے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور باتیں کر لیتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نک چڑھی یا مغرور قسم کی لڑکی تھی جو میں بدمزگی یا بے عزتی کی خدشے سے اس کے پاس جانے سے کتراتا تھا، یا پھر میں شرمیلا تھا جو اسے اپروچ کرتے ہوئے جھجکتا۔ بلکہ سچ یہ تھا کہ مجھے اسے یوں دور سے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دلچسپ کتاب تھی جسے میں ورق ورق پڑھ رہا تھا۔ نئے صفحے پر کیا سرپرائز ہوگا یہ خیال مجھے جلد بازی سے روک رہا تھا، اور اسے جاننے کا تجسس بڑا دلچسپ تھا۔ آہستہ آہستہ لفظ لفظ کو اندر اتارتے ہوئے پڑھنا مجھے ہمیشہ پسند تھا۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 1 کو ختم۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔